اور جو ان سے وابستہ ہو جائے وہی خدا تک پہنچے گا، اور جو ان سے وابستہ ہو جائے وہی خدا سے کچھ حاصل کر پائے گا، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ دنیا بنانی ہو تو یہ وسیلہ ہے، آخرت سنوارنی ہو تو جناب رسالت میں آپ کی ذات گرامی ہو، یا جناب مولا امیر المومنین کی، یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی، اور بقیہ تمام معصومین کی، ان کی ایک خاص حیثیت جو حقیقتاً ہے اور جس سے ہم سب کو بھی سب سے زیادہ دلچسپی ہے، وہ ان کا وسیلہ ہونا ہے۔ یہ ہمارے اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان وسیلہ ہے نا۔ اور اس پہ کتنی بحثیں ہوتی ہیں، اس پہ کتنی بحثیں ہوتی ہیں۔ خوب اچھی طرح اس مطلب کو سمجھ لیجیے گا اور دل دماغ میں جگہ دیجیے گا اور عمل کی کوشش بھی کیجیے گا۔ بحث تو ہے ہی ہے لوگوں میں، عالم اسلام بٹا ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں وسیلے کے قائل ہیں، کچھ وسیلے کے قائل نہیں ہیں۔ جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں وہ کس لحاظ سے نہیں ہیں، اور جو وسیلے کے قائل ہیں وہ کس لحاظ سے قائل ہیں، اور کس لحاظ سے قائل ہونا چاہیے اور کس لحاظ سے قائل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چار جہتیں ہیں بحث کی۔ کوئی بھی بحث ہوتی ہے تو ایک اس کا فریم ورک ہوتا ہے نا نتیجے تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہ سوالات ذہن میں رکھیے گا۔ میں صرف دو نکات کی طرف اشارہ کروں گا، وقت کی کمی اور صحت کی نارسائی کی وجہ سے، ناسازی کی وجہ سے۔ عموماً جو لوگ مطلقاً وسیلے کے منکر ہیں، اگر کوئی مطلقاً وسیلے کا منکر ہے تو وہ کچھ ہو سکتا ہے، عاقل نہیں ہو سکتا۔ یہ محض نادانی کی بات ہے، محض جہالت کی بات ہے، محض بے عقلی کی بات ہے کہ انسان وسیلے کا انکار کرتے۔ یہ انسان جو عاجز ہے، ناتواں ہے، کمزور ہے، نادان ہے، جاہل ہے، اس کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ محدود ہیں۔ بہرحال یہ محدود کمالات رکھنے کے باوجود وسیلے کا انکار کر رہا ہے، جبکہ ذات حق لامحدود صفات رکھنے کے باوجود وسیلہ خلق فرما رہی ہے۔ اللہ بے کرا صفات کا مالک ہے، قادر مطلق، تو اسے ضرورت کیا ہے جبرائیل کی، اسے ضرورت کیا ہے لوح کی، اسے ضرورت کیا ہے قلم کی، اسے ضرورت کیا ہے محمد کی، اسے ضرورت کیا ہے کہ جبرائیل بھی درمیان میں رہیں، کہ وہ وہاں سے پیغام لیں اور پیغمبر کو دیں اور پیغمبر آپ کو دیں۔ اگر مطلقاً وسیلے کا کوئی انکار کرتا ہے، مطلقاً میں نے عرض کیا، اگر مطلقاً کوئی وسیلے کا انکار کرتا ہے تو وہ فاتر العقل ہو سکتا ہے۔ یہ فاتر العقل تو سے نہیں تے سے ہے۔ عربی میں دو لفظ ہیں فاتر، ایک ہے فے الف تیرے اور ایک ہے فے الف پا را، اوئے رے جسے ہم لوگ کہتے ہیں اردو میں۔ وہ فاتر العقل ہے، عقل نہیں رکھتا۔ کیسے ممکن ہے؟ ہر شے، یہ عالم اسباب ہے۔ خدا قادر مطلق ہے، ہر بچے کی بھوک مٹا سکتا ہے بے وسیلے کے، مگر اس نے بچے کی غذا ماں کے سینے میں رکھی، وسیلہ۔ وہ قادر مطلق ہے، ہماری آپ کی بھوک مٹا سکتا ہے، مگر اس نے ہماری غذا اس زمین میں رکھی۔ اس زمین سے گیہوں رویدہ ہوتا ہے، اس زمین سے سب کچھ رویدہ ہوتا ہے۔ یہ عالم اسباب ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عالم کو بنایا ہی ہے عالم اسباب کے عنوان سے، اور پھر اس نے خود اپنا پیغام آپ تک پہنچایا وسیلے کے ذریعے سے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی بات اس تک پہنچا دیں بغیر وسیلے کے؟ تو وسیلے کا مطلقاً انکار نہیں ہو سکتا۔ اور ان وسائل میں، ان وسائط میں، اب یہ وسیلے کی شناخت ایک مسئلہ ہے، اس لیے ایک خود ستائی نہیں کرنی چاہیے انسان کو، مگر ایک جملہ ہے چھوٹا سا، اس میں بحث بڑی گہری ہے، جو میں 2-3 بار ممبر سے عرض کر چکا ہوں کہ باب توحید میں خدا شناسی اصل مسئلہ نہیں ہے، وسیلہ شناسی ہی اصل مسئلہ ہے۔ خدا شناسی، آپ خدا کو کیا پہچان سکیں گے؟ ہم خدا کو کیا پہچان سکیں گے؟ کوئی خدا کو کیا پہچان سکے گا؟ خدا کی جتنی معرفت ہے نا، اس سے کم اور اس سے زیادہ آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ جتنی آپ کی ہماری بساط ہے، جتنا ظرف ہے، جتنا حجم ہے، اس کے لحاظ سے فطری طور پر جو وجدانی معرفت حق حاصل ہے، اس سے نہ اب بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے۔ کوئی اس کا انکار کرے تو کافر، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو بھی جری اور جسور کہلائے گا۔ جہاں خاتم النبیین یہ فرمائیں
کہ اے پروردگار مجھ سے تیری معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، مجھ سے تیری ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا. بندگی کے لیے نہیں کہا، طاعت کے لیے نہیں کہا، ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو بس وہ ہے جیسا تو نے خود اپنے کو پہچنوایا ہے. تو اللہ کی معرفت باب توحید میں، باب خدا شناسی میں، باب اللہ شناسی میں، اللہ کی معرفت میں آپ کی ہماری کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ باب توحید میں ہم ان وسیلوں کو پہچان لیں جو اس تک لے جانے والے ہیں. واضح ہو رہی ہیں باتیں؟ یہ جو ہمارے عقائد ہیں معصومین کے لیے یوں ہی تھوڑی ہیں بے دلیل، شاعروں کے بنائے ہوئے عقیدے تھوڑی ہیں، ذاکروں کے بنائے ہوئے عقیدے تھوڑی ہیں. عقیدوں کی ایک حقیقت ہے. تو وسائل کی شناخت ضروری ہے. لیکن بس اب مختصر کروں بحث اور ایک چبھتا ہوا تیر ترازو کر دوں آپ کے دل و جگر میں، وہ نہ آنے کا فائدہ کیا، کہنے سننے کا فائدہ کیا. خدا کے باب میں، خدا شناسی کے باب میں سب سے بڑا مسئلہ خدا شناسی نہیں وسیلہ شناسی ہے. لیکن کس لیے؟ وسیلہ شناسی خدا تک پہنچنے کے لیے یا ان وسیلوں سے صرف دنیا سنوارنے کے لیے؟ دن رات جو بحث ہوتی ہے وسیلہ وسیلہ وسیلہ، وہ کس لیے ہوتی ہے؟ میں نے پہلے جملہ کیا کہا تھا اس بحث میں؟ خدا کو پہچاننا ہے اور خدا کی بندگی کے طریقے سیکھنے ہیں، خدا تک پہنچنا ہے، خدا کی رضا حاصل کرنی ہے. تو کس سے حاصل کریں گے؟ سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ سے یا مسیلمہ کذاب سے؟ واضح ہے نا بالکل. سرکار رسالت مآب سے. کیا سیکھنا ہے سرکار رسالت مآب سے؟ انہیں وسیلہ بنانا ہے کس لیے؟ ذریعہ بنانا ہے کس لیے؟ خدا کو پہچاننے کے لیے اور خدا کی بندگی کے آداب سیکھنے کے لیے. صرف اس لیے نہیں کہ خدا کی بندگی ہو یا نہ ہو، خدا کی پہچان ہو یا نہ ہو، خدا کی معرفت حاصل ہو یا نہ ہو، ہماری دنیا سنور جائے. بس جب کوئی چیز گھٹی، یا رسول اللہ. یعنی وسیلے کی ساری ضرورت کس لیے ہے؟ ٹھیک ہے، یہی وسائل وہ بھی دلائیں گے، مگر ہمارا عملاً اور ذہناً اپروچ کیا ہے؟ واضح ہے نہیں؟ روشن ہے یہ بات؟ یعنی جو دن رات بحث آستینیں الٹی جاتی ہیں، وسیلہ ہے یا وسیلہ نہیں ہے، وسیلے کے قائل ہیں کہ وسیلے کے قائل نہیں ہے. یہ وسیلہ کس لیے؟ مصطفیٰ وسیلہ ہیں برحق، مولا مرتضیٰ وسیلہ ہیں، بی بی زہرا وسیلہ ہیں، حسن حسین وسیلہ ہیں. وسیلے کے ہم قائل ہیں. کس لیے وسیلہ ہیں یہ؟ صرف اس لیے کہ جب نوکری نہیں ہے، مولا آپ کی مجلس کر رہے ہیں، نوکری دلا دیجیے. مولا شادی نہیں ہونی ہے، شادی کرا دیجیے. مولا گاڑی نہیں ہے، گاڑی دلا دیجیے. مولا تنخواہ کم ہے، بڑھوا دیجیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی سب تو ہوتا ہے نا. یہ وسیلہ ہیں. پہلا اور اصلی ان کے وسیلہ ہونے کی حیثیت اور افادیت اور ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے خدا کو پہچانیں اور خدا کی بندگی کے آداب سیکھیں. یعنی ہم یہ پوچھیں کہ مولا یہ بتائیے کیسے خدا سے مانگیں کہ مسئلہ حل ہو جائے. مولا یہ تو بتائیے خدا کو کیسے پکاریں. آپ پکارتے ہیں، ہمیں بھی تو سکھائیے کیسے پکاریں. واضح ہو رہی ہے بات؟ تو ہے نا بالکل 180 ڈگری کا فرق. وسیلے کی حیثیت سے ہمیں سب سے پہلے کیا سیکھنا ہے؟ اے مولا مصطفیٰ یہ بتائیے اللہ کیسا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ تک کیسے پہنچیں، اللہ کی بندگی کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، اطاعت کیسے کریں. یہی بتائیں گے. نماز کیسے پڑھیں، ہاتھ باندھ کے پڑھیں، ہاتھ کھول کے پڑھیں، یہ تو علی بتائیں گے. علی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. واضح ہو رہی بات؟ اصل وسیلہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہمیں اپنے تمام احکام دین ان سے حاصل کرنے ہیں. خدا تک پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے. وہ جنبی ضمنی فائدہ ہے، وہ تو حاصل ہو ہی جائے گا. جب خدا تک پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے تو خدا سے دلانے کا ذریعہ بھی یہی ہے. واضح ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو وسیلہ نہ بنائیں. یہی وسیلہ ہیں. انہیں نہیں بنائیں گے تو بنائیں گے کسے؟ جائیں گے کہاں؟ علی کا در چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ زہرا کی ڈیوڑی چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ بتوں کا دھون پیتے پیتے مر جائیں گے، کوثر کبھی نصیب نہ ہوگا. اگر
مگر زہرا کی دہڑی چھوڑ دی. یہ وسیلہ ہے, یہی وسیلہ, ان کے علاوہ اب ہمارے آپ کے لیے کوئی مقام ختم نبوت کے بعد کوئی وسیلہ نہیں ہے سوائے ان وسائل کے, ان وسائط فیض الہی کے. اور جو ان سے وابستہ ہو جائے وہی خدا تک پہنچے گا, اور جو ان سے وابستہ ہو جائے وہی خدا سے کچھ حاصل کر پائے گا, اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. دنیا بنانی ہو تو یہ وسیلہ ہے, آخرت سنوارنی ہو تو یہ وسیلہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد.